عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جاوید نامہ انسانی اقدار کا شاہکار کے عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جاوید نامہ ایک تمثیلی نظم ہے، ایک منظوم ڈرامہ ہے جو علامہ اقبال نے تقریباً 5 سال کے عرصے میں لکھا ہے، یعنی 1927 سے لے کر 1932 فروری تک علامہ اس کتاب کی تصنیف میں مصروف رہے۔ اگرچہ کہ چودھری محمد حسین نے اس کے آغاز کو 1929 بتایا ہے، لیکن سید نذیر نیازی کے بیان کے مطابق جب وہ عابد حسین صاحب کے ساتھ علامہ اقبال سے ملنے گئے تو علامہ نے جو اپنی بیاض سے وہ شعر 1927 کے گرما کے زمانے میں سنائے تھے، وہی بعد میں جاوید نامے کے حصے بنے۔ عزیز طالب علموں، ہم جانتے ہیں کہ علماء ادب نے جاوید نامے کو 5ویں اہم فارسی کتاب قرار دی ہے، یعنی اس کا شمار فردوسی کے شاہ نامے، حافظ کے دیوان، سعدی کے گلستان اور مثنوی معنوی مولانا روم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ علامہ اقبال نے اس کتاب کے شائع ہونے پر اس پر گفتگو کی، اگرچہ کہ اس کے دیباچے پر اور اس کے جو متن ہیں اس پر چودھری محمد حسین نے ایک تفصیلی مضمون بھی لکھا، لیکن علماء ادب اور اقبالیات کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مضمون علامہ کی نظر سے کم از کم گزرا ہوگا۔ اس جاوید نامے میں 1837 اشعار ہیں اور اس میں 73 اشعار تضمینی ہیں۔ ان اشعار میں بعض اشعار مثنوی کے، بعض اشعار غزل کے اور ترکیب بند اور ترجیح بند کے اشعار شامل ہیں، لیکن اس تمثیلی نظم کی بحر وہی علامہ اقبال کی بحر جو عام طور سے انہوں نے اپنی فارسی شاعری میں استفادہ کی ہے، بحر رمل ہے۔ علامہ اقبال نے اس تمثیلی نظم میں فلسفہ حیات کے حقائق و معارف بڑے ہی اچھوتے اور دلکش انداز میں نظم کیے ہیں۔ یہاں پر شاعری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسفہ حیات بھی شامل ہے۔ اس فلسفہ حیات کا ماخذ تعلیمات قرآنی، احادیث نبوی، تاریخ اسلام اور مثنوی معنوی مولانا روم ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ علامہ پر جب اشعار کی آمد ہوتی تو علامہ درجنوں اشعار ایک نشست میں کہہ لیتے تھے، لیکن ان 1800 اشعار کہنے کے لیے علامہ کو 5 سال کا وقت لگا، اور خود علامہ فرماتے ہیں
کہ جاوید نامے کی تصنیف نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا۔ علامہ کے مختلف خطوط کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے بہت کتابوں کا، جیسے سیر العباد ہے، جیسے فتوحات مکیہ ہے، جیسے ابو العلا مورا کی الغفران ہے، اور اس کے علاوہ ڈانٹے کی جو کامیڈی ہے، ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی نثری کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ کتاب تصنیف کی تھی۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا تھا، آنچ گفتم از جہان دیگرس، این کتاب از آسمان دیگرس۔ میں نے جو کہا ہے اس کا تعلق دوسرے جہان سے ہے، اور یہ جاوید نامے کی کتاب ایک آسمان دیگر ہے، کیونکہ اس جاوید نامے کے اشعار میں تمام ادیان اور مذاہب کی شخصیت کا ذکر اور فلسفے و تصوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ترسیل اور ابلاغ میں مسائل ہیں، اس لیے علامہ نے کہا تھا کہ من کے نومیدم زے پیران کہن، میں جو نومید ہو چکا ہوں عمر رسیدہ اور کہنہ فکر افراد سے، دارم از روزی کے می آیت سخن، لیکن امیدوار ہوں کہ ایک روز مجھے سمجھا جائے گا۔ بر جوانہ سہل کن حرف میرا، اے خدا میرے جوانوں پر میری فکر اور تحریر کو آسان کر دے۔ بہراشن پایاب کن ژرف میرا، تاکہ وہ آسانی سے اس پیام سے استفادہ کر سکیں۔ جاوید نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہم مباحث پر بحث کی گئی ہے۔ اس میں ماہیت زمان و مکان، ماہیت عالم اور آدم، مفہوم خلوت و جلوت، موازنہ عقل و علم، موازنہ عشق و عمل، موازنہ حکمت و عرفان، مفہوم رحمت للعالمین، معنی محمود و نامحمود وغیرہ کے علاوہ فلسفہ تقدیر، فلسفہ تن و جان، افکار بھرتری ہری، فکر نیٹشے، تصوفی اقدار، آویزش وطن و دین، عشق محمدی، دیدار رسول اور دیدار حق جیسے درجنوں مضامین اور مباحث کا گلدستہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ صاحبو، ہم جانتے ہیں کہ اقبال نے کبھی شاعری ادب برائے ادب نہیں بلکہ ادب برائے ہدف، ادب اور اقبال نے مقصد کے لیے شاعری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں خواجہ حسن نظامی کی طرح سے نثر لکھ سکتا تو کبھی شاعری کو اپنے ذریعہ پیغام نہیں بناتا۔ تو اقبال شاعر حیات ہیں۔ وہ ایک اپنے خط میں سلیمان ندوی کو لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا، فن شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، ہاں بعض مقاصد رکھتا ہوں جس کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو اقبال آدمیت کی گفتگو کر رہے ہیں، انسان سازی کی گفتگو کر رہے ہیں، اسی لیے جاوید نامے کے یہ اشعار انسانی اقدار کے نقیب بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمیت یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا احترام کیا جائے، اور ہاں ہم کو چاہیے کہ ہم مقام آدمی سے باشناس ہوں۔ کس نباشد در جہاں محتاج کس، یعنی کوئی اس دنیا میں کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ نقطۂ شر مبین ان است و بس قرآن مجید کا نچوڑ، دین کا جو جوہر ہے یہی ہے کہ کوئی سوائے خدا کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ جائے۔ اور مشہور شعر آنچ روبا را کند روبا، آنکھ شیراں را کند روبا مزاج، وہ چیز جو شعر کو لومڑی بنا دیتی ہے، احتیاجس احتیاجس احتیاج، وہ ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں منکر حق نزد ملا کافر ہس، جس نے حق کے انکار کیا وہ ملا کی نظر میں کافر ہے، لیکن اقبال کی نظر کہتے ہیں منکر خود نزد من کافر ترس، لیکن اقبال کہتے ہیں میری نظر میں وہ شخص جو
اپنا آپ کا نفی کرتا ہے اور منکر ہے وہ کافر تر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کا مقام اقبال بتا رہے ہیں، آنچ در آدم بگنجد عالمس، یعنی تمام عالم، تمام کہکشان انسان میں سما سکتے ہیں۔ آنچ در عالم نہ گنجد آدمس، لیکن تمام عالم میں انسان سما نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت عظیم ہے، انسان بہت وسیع ہے، انسان بہت بڑا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال نے بیداری دل کو مرکز بنایا ہے۔ کافری بیدار دل پیش صنم، بہ دینداری کے خفت اندر حرم، یعنی وہ کافر جو اپنے بت کے سامنے بیدار دل کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ تو یہ پیغام ہم کو انسان سازی کا، یہ پیغام ہم کو اقبال نے جو دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس نظم کا، اس بیان کا، اس جاوید نامے کا ایک عجیب رخ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کس طرح سے جاوید نامہ شروع ہوا ہے۔ تو جاوید نامہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ شاعر ایک دریا کے کنارے مولانا روم کے شعر گنگنا رہا ہے، مولانا روم کی روح آتی ہے اور پھر شاعر سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اس جاوید نامے میں شاعر نے جو اقبال ہیں اپنا نام زندہ رود رکھا ہے، اور وہاں پر مولانا روم سے گفتگو ہوتی ہے زمان و مکان کے بارے میں کہ زمان اور مکان کو کس طریقے سے فتح کیا جائے۔ اس میں مناجات سے شروع ہوتا ہے جاوید نامہ، اور خطاب با نسل جدید، یعنی خطاب با جاوید یا نسل جدید پر تمام ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مناجات کے بعد تمہید آسمانی، جس میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ وہ عشق کی بدولت زمان و مکان پر غالب آ سکتا ہے۔ عشق او بر لا مکان شب خون زد۔ تمہید آسمانی کے بعد تمہید زمینی ہے، جس میں رومی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ انسان کس طریقے سے زمین و مکان کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے، یعنی مشت خاکی معنی پرواز نیست۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد زمان و مکان کی روح نمودار ہوتی ہے، جس کو اقبال نے زرواں کہا ہے، جس کے دو چہرے ہیں، ایک تاریک چہرہ ہے اور ایک روشن چہرہ ہے۔ زمان و مکان کی روح کہتی ہے اگر تم مجھ پر غالب ہونا چاہتے ہو تو میت الہی حاصل کرو، اور یہ میت الہی عشق رسول کی بدولت حاصل ہوگی۔ اس زمان و مکان کی روح کو علامہ نے پھر وہ علامہ کو اور مولانا روم کو عالم بالا کی سیر لے جاتی ہے، اور سب سے پہلے فلک قمر یا چاند پر پہنچتی ہے۔ تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک غار میں سادھو بیٹھا ہوا ہے جس کی گردن پر ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، اور وہ مولانا روم کو تو جانتا ہے۔ مولانا روم اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کا نام وشوامتر ہے، جس کو اقبال نے جہان دوست کا خطاب دیا ہے۔ تو وہ سادھو مولانا روم کو تو جانتا ہے لیکن اقبال کو نہیں جانتا، اقبال سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں یہ زندہ رود اقبال ہے۔ تو وہ اس کا اقبال کا پہلے علمی مبلغ جاننا چاہتا ہے، کچھ سوالات ہوتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں کہ اس عارف ہندی نے، اس جہان دوست نے مجھ سے پوچھا، گفت مرگ عقل، عقل کی موت کیا ہے؟ گفتم ترک فکر، میں نے جواب دیا کہ فکر کو چھوڑنا۔ گفت مرگ قلب، دل کی موت کیا ہے؟ گفتم ترک ذکر۔ گفت تن، تن کیا ہے؟ گفتم زاد از گرد راہ، یہ خاک ہے ہمارے راہ کی۔ گفت جان، پوچھا جان کیا ہے؟ گفتم رزم لا الہ، یہ اسرار لا الہ الا اللہ ہے۔ گفت آدم، پوچھا مجھ سے اس نے انسان کیا ہے؟ گفتم از اسرار اوس، یہ رموز خداوندی ہے۔ گفت عالم، کہا یہ عالم کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ گفتم از خود رو بروس۔ گفت این علم و ہنر، گفتم کہ پوست، کہا یہ علم و ہنر کیا ہے؟ کہا یہ تو ایک جلد ہے۔
گفت حجت چیز گفتم روئے دوست، اور حجت کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہی دیدار ہے۔ گفت دین عامیاں، کہا عامیوں اور جاہلوں کا دین کیا ہے؟ گفتم کہ شنید، میں نے کہا یہ لوگ صرف سنتے ہیں۔ گفت دین عارفاں، اور عارفوں کا، معرفت کے لوگوں کا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا گفتم کہ دید، وہ دیدن ہے۔ تو شنیدن کے بابت دیدن، تو آپ نے دیکھا کہ یہ سوالات کرنے کے بعد وشوامتر علامہ اقبال سے پوچھتا ہے وہ کون سا علم ہے جس میں انسان خدا سے زیادہ جانتا ہے؟ تو فوراً علامہ جواب دیتے ہیں وہ علم موت ہے، کیونکہ موت انسان کو ہوتی ہے، خدا کو نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے گفتگو کرتا ہے اور بہت سے نصیحتیں ہوتی ہیں۔ وہاں سے اقبال اس وادی طواسین میں جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوتم بدھ، حضرت مسیح، حضرت پیغمبر اکرم اور زرتشت کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے رومی اور شاعر مل کر عطارد دوسرے فلک میں جاتے ہیں، جہاں پر جمال الدین افغانی سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں پر ترکی کے سعید حلیم پاشا سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ لوگ شاعر کو دین اور سیاست کا تعلق بتاتے ہیں، علوم قرآنی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہاں پر جمال الدین افغانی روس کو اسلام کی قبول کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ وہاں سے یہ روح وہاں سے نکل کر فلک زہرہ میں جاتی ہے، جہاں ان کی ملاقات اور گفتگو فرعون وغیرہ کی روح سے ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے وہ پرواز کر کر فلک مریخ میں پہنچتے ہیں، جہاں ایک بدکار عورت جسے شیطان نے بچپن میں اغوا کر کر اس سیارے میں رکھا تھا، وہ شیطان کی مبلغ بن کر کام کر رہی ہے اور عورتوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اس مکالمے میں اقبال نے مغرب اور خاص کر یورپ کی عورتوں کی بے حیائی اور قسم پرسی پر تنقید کی ہے۔ پھر یہاں سے علامہ مولانا روم کے ساتھ فلک مشتری میں ان کی ملاقات غالب سے، اپنے منصور حلاج سے اور قرۃ العین طاہرہ سے ہوتی ہے۔ یہاں پر انا الحق کا مفہوم بتایا جاتا ہے، خودی پر گفتگو ہوتی ہے اور تقدیر کے فلسفے پر گہری گہری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ پھر فلک زحل میں ارواح رزیلہ یعنی جعفر از بنگال و صادق از دکن، یہ دیکھیے جعفر جو بنگال میں جس نے سازش کی تھی انگریزوں سے، اور میر صادق نے جو میسور میں سازش کی تھی، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن، یہ لوگ انسانیت کے لیے ننگ ہیں، یہ لوگ انسانیت دین کے لیے ننگ ہیں، یہ لوگ وطن کے لیے ننگ ہیں۔ وہاں پر دیکھتا ہے شاعر، اس کے بعد سے افلاک سیر ختم کر کر شاعر آنسوئے فلک یعنی دوسری طرف جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات جرمن کے نیٹشے سے ہوتی ہے۔ پھر جنت فردوس میں شرف النساء بیگم، سید علی حمدانی، طاہر غنی، نادر شاہ، شاہ احمد ابدالی اور ٹیپو سلطان سے ہوتی ہے، اور ٹیپو کا پیغام بھی ملت کو دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا اقبال نے مولانا روم کے بعد سب سے زیادہ اشعار جو کہے ہیں وہ ٹیپو سلطان پر کہے ہیں۔ مولانا علامہ اقبال ٹیپو سلطان سے بہت متاثر تھے۔ جب ایک شخص نے کہا، لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نام پر ایک فوجی مدرسہ قائم کیا جائے اور اس کا نام اقبال فوجی مدرسہ رکھا جائے، تو اقبال نے کہا کہ میں تو ایک شاعر ہوں، میں تو ایک خدمت گزار ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اسلامی مدرسے کا نام رکھیں تو ٹیپو اس کا نام رکھیے۔ اور عجیب عجیب حرکتیں علامہ اقبال سے سرزد ہوئی ہیں۔ جب وہ ٹیپو سلطان کے مزار پر گئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس گنبد کا دروازہ بند کر لیا اور خود خلوت میں 1.5 گھنٹے تک باہر رہے۔ سیٹھ بتاتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے کہ جب اقبال باہر آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر اس روضے ٹیپو میں بیٹھ کر بہت گریہ انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک غزل گائی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ تو اقبال کو جذباتی طور سے ٹیپو سلطان سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹیپو نے وطن کی آبرو رکھ دی،
ٹیپو نے دین کی آبرو رکھ دی۔ تو مولانا روم کے بعد اگر کسی شخصیت پر سب سے زیادہ اشعار علامہ نے لکھے ہیں اور جو اس آپ کے جاوید نامے کا جز ہیں، یا بنگلوری کو لکھتے ہیں کہ میں ایک نظم لکھ رہا ہوں جو میری شاہکار نظم جاوید نامے کا حصہ ہوگی، یہ وہی اشعار ہیں جو اقبال نے جاوید نامے پر لکھے ہیں جو ٹیپو سے متعلق ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ٹیپو کیا کہتا ہے، در جہاں ناتوان گر مردان زیست، ہم چو مردان جاں سپردن زندگیست۔ اگر تم زندگی شیر کی طرح سے نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ گیدڑ کی موت سے بہتر، گیدڑ کی زندگی سے بہتر موت ہے، یعنی تم اگر دنیا میں مردوں کی طرح زندگی ممکن نہیں تو مردانہ وار شہید ہو جانا چاہیے جنت میں۔ تو اس آخر میں جاوید نامے میں جنت میں حوریں شاعر کو روکتی ہیں، لیکن شاعر ایک غزل سنا کر حضور خداوندی میں اکیلا چلا جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے خدا این چنین عالم کجا شایان تو، اے خدا یہ عالم تیری شان کا کیسے حامل ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، چیست آئین جہان رنگبو، یہ آخر تیرے اس رنگبو عالم ایجاد کا کیا یوں سمجھیے کہ آئین ہے، کیا قانون ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ اور فرماتے ہیں، چار سو اغراق اندر خیش کن، تو یہ جہان کے چاروں سو کو اپنے آپ میں ضم کر لے، یعنی یہ عالم تیری شان کے لائق تو نہیں، یہاں کا قانون کیا ہے اسے اب اپنے میں سمو لے، اور جب تو ایسا کرے گا تو معلوم ہوگا باز بھی نہیں، اگرچہ کہ قطرہ دریا میں مل جائے گا، اگرچہ کہ تمام یہ جوش رحمت میں ضم ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی تو دیکھے گا باز بینی من کیم تو کیستی، یعنی خدا اور بندے کا جو فاصلہ ہے وہ مشخص اور ہو جائے گا، پھر معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں، تیری اقدس